تاج حیدر صاحب یہ بتائیں کہ یہ بلاول صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارنے دوں گا؟ کیا ان کو کوئی خدشہ ہے کہ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ پڑ جائے گا؟ دیکھیے میں الیکشن سیل خود دیکھتا ہوں جی، اور آج میری شاید یہ 32ویں کمپلینٹ تھی، اور یہ سلسلہ بہت آپ پرانا 32 کمپلینٹس کر چکے ہیں۔ میں جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ شانگلہ میں ایک پوسٹ آفس کو گھیرا گیا مسلم لیگ کے ورکرز نے، اور وہ اس بیلٹ جو پوسٹل بیلٹ چھیننے کے لیے آج اخبار میں یہ چیز چھپی ہے، اور وہ مجبور ہو گئے کہ پوسٹ آفس کو تالا لگا کے بھاگ جائیں۔ بہت سی جگہ نہیں بھاگے ہوں گے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ان کو اگر قیادت ہی نہ کرے، روکے، یا جس طریقے سے حملہ ایک امیدوار نے بلاول صاحب کے آفس پہ کیا لاہور میں اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس طریقے سے ہمارے کال سینٹر سے سارا سامان اٹھا کے لے گئے، اور جن کی رپورٹس ہم باقاعدہ کرتے رہے کہ جناب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کو روکا جائے، جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ 2-3 حلقوں میں پورے کے پورے پولنگ اسٹیشن بدل دیے گئے، ایک حلقے میں 42 پولنگ اسٹیشن بدل دیے گئے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے؟ نہیں، الیکشن کمیشن کو ہم شکایت کرتے ہیں اور ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اس پہ کارروائی کریں، انسٹرکشنز دیں۔ کچھ سلسلے میں کبھی انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو دی ہیں انسٹرکشنز، لیکن وہ انسٹرکشنز فالو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ ہم نے بہت پہلے سے، فاروق بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، آبادی کے اوپر جو ہمارے تحفظات تھے اور ہم نے اٹھائے، کچھ نہیں ہوا۔ فاروق بھائی، یہ آپ کو بھی کوئی شکایت ہیں ایسی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا؟ الیکشن کمیشن کو ہم نے بھی یہ جب سے گزشتہ منتخب حکومتیں گئیں، اسمبلیاں گئیں، تو ہم نے جو سب سے پہلا اور بڑا خدشہ ہمارا تھا وہ تھا کہ جو بیوروکریسی ہے سویلین اور پولیس انتظامیہ، اس میں گزشتہ 15 سالوں کی جو بدترین کرپٹ ترین حکمرانی یہاں قائم رہی ہے، کراچی پر، اس کی زمینوں پر، اس کے وسائل پر جس طرح قبضے کیے گئے ہیں، اور جس طرح 5% کے بینک پر اپنی جو سیٹیں بلدیاتی انتخابات میں 15,000 پر اور ہماری 90,000 پر لا کر جو لیول پلینگ فیلڈ کا بیڑا غرق کیا تھا صوبائی حکومت نے، پیپلز پارٹی کو اس وقت، اور جس طرح الیکشن کمیشن کو عضو معطل بنایا تھا، اگر وہ سیویلین بیوروکریسی اور پولیس ایڈمنسٹریشن میں ٹرانسفر پوسٹنگ میں اگر دیگر صوبوں سے لوگوں کو اگر نہیں لایا گیا 6 ماہ میں، کیئر ٹیکر حکومت سے ہم بنتی کرتے کرتے، التجا کرتے کرتے تھک گئے۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان سے ہم نے بارہا کہا ٹھیک ہے وہ رکاوٹیں نہیں ہیں جو پہلے 2018 میں تھی کہ ہم آفس کھولتے تھے اور وہاں رینجرز آ جاتی تھی، وہ والی رکاوٹیں بہرحال نہیں ہیں، اور ہم کارنر میٹنگ کرتے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ کھٹکا اور ڈر ہے کہ این الیکشن والے دن وہ جو 15 سالوں کی لیگیسی ہے، وہ جنی جو باہر آ گیا تھا، جو دولت کے نشے میں بدمست ہاتھی جو چھوڑے ہوئے ہیں، وہ اس انتخابات کو اسپوائل نہ کرے، اور پھر اربن سندھ کا مینڈیٹ ہے اس کو جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھینا نہ جائے اور اس میں دھاندلی نہ ہو۔ اچھا، یہ شکایت کہیں اور بھی ہیں، تو ایک گجرات کا حلقہ ہے NH65، وہاں آزاد امیدوار ہیں جن کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے، سید وجاہت حسنین صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ میں سید وجاہت حسنین حلقہ NH65 سے بطور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار گجرات سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں۔ میرے مد مقابل قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، اور نصیر عباس سدھ صاحب ہیں نون کے، جو شیر کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ حلقہ NH65 میں ایک جو پری پول ریگنگ کے حوالے سے پچھلے 1.5 سال سے جو کارروائیاں جاری ہیں، جس میں سر فہرست میرے تایا جی، میرے خاندان کے سربراہ فیض الحسن شاہ صاحب کو 26 دن حراست میں رکھا گیا، غیر قانونی حراست میں، اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح میرے جو بڑے بھائی ہیں حبیب شاہ صاحب، میرے والد صاحب ناصر شاہ صاحب، ان کو بھی قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑی۔ اور اس کے علاوہ آج کل جو میرے بڑے بھائی ہیں جو جن کے پاس بینائی کی طاقت نہیں ہے اور بینائی جیسی نعمت نہیں ہے، ان کو بھی بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی گرفتاری کے، بغیر کسی جرم کے پابند سلاسل کیا ہوا۔ صاحب جو ہیں، یہ وجاہت صاحب جو ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے خاندان کے بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، تو اس پہ اسی حلقے سے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں نصیر عباس سدھو صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی بھی بات سن لیں۔
اوپر یہ جو الزام لگا رہے ہیں نا کہ ہم بندوں کو پکڑوا رہے ہیں، اب دیکھیں ہمارا اس میں 0% بھی یہ جو ہے نا غلط بات ہے. کوئی ثابت کر دیں کہ ایک بندہ، آپ پوچھ لیں کہ ہم نے کسی کو پکڑوایا ہو. ہم تو اپنی الیکشن کمپین کر رہے ہیں، اور دوسری بات ہے ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور سیکنڈلی جو کہتے ہیں کہ جو حکومت ہماری سپورٹ کر رہی ہے، مجھے بتائیں کدھر سپورٹ ہو رہی ہے، کون ہماری سپورٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ووٹ تو عوام نے دینے ہیں، کوئی گورنمنٹ نے تو ووٹ لینے نہیں ہے. ہم جتنا فورس کریں گے، جتنا ان کو، تو وہ الٹے ووٹ جو ہے ہمارے خلاف جائیں گے. اس لیے یہ بالکل تاثر غلط ہے. ہم نہ ان کو پکڑوا رہے ہیں اور نہ ہی ہمارا ایسا ارادہ ہے. اچھا خرم شیر زمان صاحب، آپ نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں، تو اب یہ بتائیں کہ پرسوں 8 فروری کو آپ کا ووٹر جو ہے وہ ان تمام شکایات کے باوجود وہ نکلے گا، ووٹ ڈالے گا آپ کو، یا گھر میں بیٹھا رہے گا؟ نہیں دیکھیں میر صاحب، اس بات پہ تو آپ یقین کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر باہر نکلے گا. کیونکہ دیکھیں سر، جو میں آپ کو اگر اپنی مثال دے دوں کہ NA 241 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرا نشان ڈھول کا ہے، لیکن سر میرے جو نامینیشن پیپرز ہیں اس کے اوپر میں نے پاکستان تحریک انصاف لکھا ہے، وہی میرے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں. تو ہم سب تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنی بڑی ووٹنگ نہیں ہوئی ہوگی جتنی اس دفعہ ہوگی. لیکن اگر ریزلٹس تبدیل ہو جائیں تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں اگر تحریک انصاف نے 2018 میں 14 سیٹیں لی تھی، تو اس دفعہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ 16 سے 17 سیٹیں ہم اس دفعہ بہت آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے. یہ تو بہت بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو عدت کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور اس معاملے پر آج اسلام آباد میں خواتین کی تنظیموں نے ایک عورت مارچ کیا ہے، اور وہ جو سزا سنائی گئی ہے عدت کیس میں اس کی انہوں نے مذمت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں جو مارچ تھا اس میں جو بینرز اور پوسٹرز اٹھائے گئے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عدت کیس کا فیصلہ ہے اس کو خواتین کی تنظیمیں مسترد کرتی ہیں. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے اس پہ ماضی میں عمران خان صاحب تنقید کرتے رہے ہیں، الزامات لگاتے رہے ہیں کہ یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتی ہے، لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی جو عدت کیس کا جو فیصلہ ہے اس کی مذمت کر رہی ہے. تو کیا یہ جو عمران خان کو سزائیں سنائی گئی ہیں اس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ اس پر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ سے میں سوال کروں گا. آپ بھی اسلام آباد میں، آج خواتین کی تنظیموں نے مظاہرہ کیا ہے، عدت کیس میں جو فیصلہ سنایا گیا اس کی وہ مذمت کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ عدت کیس کے اوپر تو میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن عمران خان صاحب نے جو دیگر جرائم کیے ہیں، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا جو انہوں نے اس کے جو توڑا ہے، اپنے اوتھ کو انہوں نے اس کے اوپر کار فرما نہیں رہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس پاکستان کے تمام نیوکلیئر سیکرٹس ہیں، وہ اگر اپنے پرسنل گین، چھوٹے سے پولیٹیکل گین کے لیے اگر وہ بین الاقوامی سطح پہ ہمارے تمام تعلقات، اور یہ تعلقات صرف امریکہ تک محدود نہیں ہیں، اس سے پہلے مشرق وسطیٰ کے اندر بھی ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں، ان کو کہہ دیا کہ انہوں نے ہمیں روکا تھا، ہم آپ کے پاس ترکی میں نہیں آئے، ملیشیا میں نہیں آئے، پھر کہہ دیا ہمیں نہیں رکنا چاہیے تھا، پھر کہہ دیا، یعنی عجیب و غریب حرکات کی ہیں. یا فرانس کے صدر کے ساتھ جو حرکت کی، جس کی بعد میں فرانس سے وضاحت آتی رہی کہ بھائی وہاں کے صدر نے کوئی فون نہیں کیا تھا، آپ نے ایمبیسی کے ایک ٹیلی فون کو کہہ دیا کہ فرانس کا صدر مجھے فون کر رہا ہے، میں نے اس کا فون نہیں لیا. یعنی جس شخص کو ملک کی خارجہ پالیسی کا بھی پاس نہ ہو، اس شخص کے پاس ملک کے ایٹامک سیکرٹس ہوں، اور وہ ان کو وائلیٹ، یعنی سٹیٹ سیکرٹس کو وائلیٹ کرے پولیٹیکل گینز کے لیے، یہ اہم چیز ہے جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے کہ کیا ایسے شخص کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں. بالکل اسی طرح یہ جو دوسرا کیس تھا ان کا، ان چیزوں کے اوپر تفصیل سے بحث ہونی چاہیے. ان کی ذاتی زندگی کے جو معاملات ہیں، میری اپنی تو میرا میں سمجھتا ہوں اس پہ تبصرے کرنے کا فائدہ نہیں. تو تاج حیدر صاحب، آپ بھی مصدق ملک صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس معاملے پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک محترم خاتون کا نام بیچ میں آیا ہے اور ہمیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، لیکن کچھ مسائل ابھرے ہیں. ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کہا ہے تو ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، نہ ہی جو قرآن کی متعلقہ آیت ہے اس کے اوپر ان کا.
تو اگر اس پہ بات ہو کہ ہاں کیا دین کے احکامات کیا ہیں اور کون سے احکامات درست ہیں، تو ہماری بچیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں. جیسے ہمارے خاندان میں بھی ظاہر ہے کہ اموات ہوتی رہتی ہیں، تو اب 60-65 سال کی عمر ہے کسی خاتون کی ہمارے خاندان میں، اور ہم اسے 4 مہینے کے لیے بند کر دیں، تو میرے خیال سے یہ نہ تو دین کا مقصد ہے اور نہ ہی یہ بات عقل میں آتی ہے. آپ اس میں دیکھیں، جو مذہبی جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں نا کہ انہیں دین کا فہم شاید سب سے زیادہ ہے، تو میں نے ان کی طرف سے بھی ایک شخص جو کہ کسی ایک پارٹی کا سربراہ رہا اور پھر ملک کا وزیر اعظم بھی رہا، پھر اس کی ذاتی زندگی کے کسی ایک ایشو کو لا کر اس پر مقدمہ بھی ہو، تو میرے خیال میں کئی اور ایسی چیزیں ہیں، گورننس کیسی تھی، معیشت میں کیا ترجیحات تھیں، کرا 4 سال اگنور کیا. اس کے بعد بھی اگر NA 241 کے امیدوار یہ کہیں کہ ان کا ڈھول جو ہے وہ 8 فروری کو قائم رہے گا، ان کا ڈھول پھٹے گا، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی اور وہ ڈھول پھٹے گا اور ہم پتنگ اڑا رہے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہم جشن منا رہے ہوں گے. یہ جو ان کا نظریاتی ووٹ بینک تھا ہی نہیں، وہ کرزما تھا، اورا تھا، جس نے کیا تو ایک تبدیلی کا نعرہ اور احتساب کی بات کی. چاروں باتیں اپنی جگہ پر دھری کی دھری رہ گئی. اچھا، خرم شیر زمان صاحب، یہ تو فاروق ستار صاحب نے جو اس کا تو آپ جواب دیں گے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ وہ خواتین کی تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں جس کے بارے میں ماضی میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ کافی تنقید کیا کرتی تھی، الزامات لگایا کرتی تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ عدت کیس میں جو فیصلہ سنایا گیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تو کچھ آپ اس پہ یہ کہنا چاہیں گے کہ ماضی میں آپ کی جو پالیسی تھی ان تنظیموں کے بارے میں وہ درست نہیں تھی اور آپ کے الزامات غلط تھے؟ نہیں دیکھیں، میرے صاحب بات صحیح اور غلط کی ہے. اگر ماضی میں کسی غلط بات کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا تو الگ بات ہے. دیکھیں، یہ عدت والے کیس کے بارے میں تو آج پوری دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے نا. یہ خالی پاکستان کے اندر تو ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا بڑے بڑے اسکالرز ہوں یا پوری دنیا سے ہی آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھا ہوا ہے. تو بیسیکلی ہم نے تو خود اپنے ملک کا مذاق اڑایا ہے اور اپنے قانون کا اور اپنے نظام کا. اور رہی بات جو فاروق صاحب فرما رہے ہیں، میں ان کا جواب جو ہے ان کو 8 تاریخ کی رات کو دوں گا. اس وقت مناسب نہیں ہے ان کو دینا، کیونکہ یہ میرے خیال سے سیاست میں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں مجھ سے، اور ان کو شاید کہیں سے کوئی کمٹمنٹس ہوئی نہیں جس کی بنیاد پہ بڑے کانفیڈنس سے یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ شاید بھول گئے کہ 2018 میں بھی عارف الوی صاحب اس سیٹ سے جیتے تھے، 2013 میں بھی جیتے تھے، اور جو فرما رہے ہیں کہ کراچی کی ترقی پہ کوئی کام نہیں کیا، ترقیاتی کام نہیں کیا، تو فاروق ستار صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ جتنا MKM نے اپنے گزرے ہوئے تمام دوروں کے اندر اتنا کام نہیں کیا، اتنا کراچی میں وزیر اعظم نے اپنے دور میں کام کیا. اور وہ میر صاحب خود بھی اپنے بہت سارے پروگرامز میں دکھا چکے ہیں، اگر ڈیٹیل چاہیے تو اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کراچی جو ہے وہ کسی کو سرپرائز نہیں کرے گا. میر صاحب کراچی نے جتنی سیٹس لی ہیں اس کو ریٹین کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 سیٹیں جو ہیں وہ بڑھیں گی فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بنیاد کے اوپر. ایک بات کہہ دوں، اچھا الیکشن سے پہلے بھی ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے 2018، اور 2018 سے لے کر 3.25 سال جو حکومت تھی ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. تو یہ تو آپ نے یہ ساری چیزیں لوگوں کو لا کے بتائی نا کہ ہم آپ نے یہ سیٹیں ہم اور تو مطلب یہ کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ اب اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہی بتائیں. چلیں ہم تو کل بھی اپنی مدد اپنی قوت بازو آج بھی. اب کراچی کی ضرورت اسلام آباد کو بھی ہے، لاہور کو بھی ہے، پنڈی کو بھی ہے. بھائی بہت نظر انداز ہوا، ساری حکومتوں نے کیا، اب ہم افورڈ نہیں کر